ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بہت سارے جانور ایک ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک ساتھ بہت خوشی خوشی رہتے تھے، کبھی بھی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک کوا رہتا تھا جس کا نام کالو تھا۔ کالو کوا اپنے رنگ اور اپنی جسامت سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اس کو بالکل نہیں پسند تھا کہ اس کا رنگ کالا ہے اور باقی پرندوں کا رنگ اتنے پیارے پیارے رنگ برنگے ہیں۔ اس لیے کالو کوا ہمیشہ ناشکری کرتا رہتا تھا اور دوسروں کو دیکھ کر حسرت سے یہی سوچتا تھا کہ شاید میں کبھی ایسا بن پاؤں گا یا نہیں۔ جب بھی وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھتا تو ان سے کہتا تھا، خدا نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ میں تو بالکل بھی ایسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ باقی سب کے تو اتنے خوبصورت خوبصورت رنگ ہیں اور میرا رنگ دیکھو ذرا کتنا کالا ہے۔ مجھے آپ لوگ بالکل نہیں پسند ہو، آپ بھی سارے ایسے ہی ہو۔ میں تو دوسرے جانوروں جیسا بننا چاہتا ہوں، ان جیسا خوبصورت، تاکہ سب مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوں اور میری تعریف کریں۔ باقی کووں کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ وہ اس کو ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ خدا نے تمہیں جیسا بھی بنایا ہے اس کی ناشکری نہ کیا کرو، ہر جانور کو بالکل بہترین بنایا ہے۔ لیکن اس کو کبھی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، بلکہ الٹا اسے اتنا غصہ آتا تھا کہ وہ مرنے مارنے پر تل جاتا تھا۔ ایک دن کالو ایسے ہی اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس نے وہاں پر مور کے کچھ پر پڑے ہوئے دیکھے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر آیا، اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے جلدی سے وہ پر اٹھا کر اپنے پیچھے باندھ لیے اور بالکل ایسے دکھنے لگا جیسے کوئی مور ہوتا ہے۔ اور اب اس کو بہت گھمنڈ آ گیا تھا، بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ وہ چل کر کوے راجا کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، مہاراج، میں اب کوے کے خاندان سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر مزید نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے اپنے آپ کو مور جیسا بنا لیا ہے، اس لیے اب میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر کوے راجا کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکے اور کالو اس طرح بڑے گھمنڈ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ جا کر وہ مور کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہنے لگا، دیکھو بھائیو، اب میں تم جیسا بن گیا ہوں، اب میں تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور پھر وہ چھلانگے لگا لگا کے ناچ کر دکھانے لگا۔ پہلے تو سارے مور اس کو دیکھ کر اتنی زور زور سے ہنسے اور پھر اس کا مذاق اڑانے لگے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم سبق سکھاتے ہیں، ہر وقت اس نے یہی رٹ لگائی ہوتی ہے۔ ان سب نے مل کر اس کی بہت کٹائی لگائی اور اس کو اتنا مارا کہ اس بیچارے کے پر بھی سارے نکل گئے اور اس نے بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کر جب وہ دوبارہ کوے راجا کے پاس گیا تو جا کر ان سے بڑے ادب سے کہنے لگا، کوے راجا، مجھے معاف کر دے۔ مجھے لگا تھا کہ مور مجھے اپنے خاندان کے اندر رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے الٹا مجھے بہت مارا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے ہی خاندان میں رہنا چاہتا ہوں، میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ کوے راجا نے جب یہ سنا تو اس نے سوچا کہ مور نے تو اس کو صحیح سبق سکھایا ہے، کیونکہ کل تو یہ بہت گھمنڈ میں تھا اور آج دیکھو واپس آ گیا ہے، لیکن اب اس کو میں بھی سبق سکھاؤں گا۔ اس نے کچھ کووں کو بلا کر اس کی بہت کٹائی لگائی، ادھر سے مور نے بھی اس کو مارا اور ادھر سے کووں نے بھی، اور اسے کہا کہ تم ہمارے خاندان میں رہنے کے بالکل لائق نہیں ہو، گھمنڈی کوے، یہاں سے چلے جاؤ، تم بہت ناشکرے ہو اور تم نے ہمارے خاندان کی عزت خراب کی ہے۔ اور یوں اس نے خاندان سے باہر نکال دیا۔ کوا اب نہ مور کے ساتھ کا رہا تھا اور نہ اپنے خاندان کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہمیں ویسا ہی رہنا چاہیے اور ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا نے کسی بھی مخلوق کو بغیر مقصد کے نہیں بنایا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہے۔